أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك أرسلناك في أمة اسی طرح ہم نے بھیجا آپ کو ایک ایسی امت میں قد خلت من قبلها جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک تاکہ آپ انہیں پڑھ کر سنائیں وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ اور وہ بڑے مہربان کے ساتھ کفر کرتے ہیں قُلْ هُوَ رَبِّي کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے لا الہ الا ہو کوئی معبود برحق نہیں اس کے سوا علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے وَإِلَيْهِ مَتَابِ اور اسی کی طرف میرا لوٹ کر جانا ہے امت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے امت دعوت اور ایک ہوتی ہے امت اجابت۔ کسی نبی اور رسول کو جن لوگوں کی طرف بھیجا جاتا ہے اس کے مومن اور کافر سب اس رسول کی امت ہوتے ہیں، لیکن یہ امت دعوت کہلاتی ہے، جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے مومن اور کافر سب آپ کی امت تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے سب کافر و مومن آپ کی امت تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو آپ کے زمانے میں تھے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، اور چاہے وہ قیامت تک آپ کے بعد آنے والے لوگ ہوں، وہ سب امت دعوت میں شامل ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ لا يسمع بی من هذه الامت یہودی ولا نصرانی ثم لم یؤمن بی الا دخل النار۔ فرمایا اس امت دعوت میں کوئی یہودی اور کوئی عیسائی اگر میرے بارے میں سنے، میری نبوت و رسالت کے بارے میں اسے معلوم ہو جائے اور پھر وہ میرے ساتھ ایمان نہ لائے تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، لیکن جو لوگ آپ کی بات مان لیں وہ ہوتے ہیں امت اجابت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان لینے والے لوگ۔ تو فرمایا کہ نہ آپ پہلے رسول ہیں، نہ آپ کی امت پہلی امت ہے، بلکہ اس سے پہلے امتیں بھی گزر چکی ہیں اور آپ سے پہلے بہت سے رسول بھی گزر چکے ہیں۔ لتتلو علیہم، علیہم سے مراد سب سے پہلے قریش ہیں اور پھر اس کے بعد قیامت تک آنے والے تمام لوگ۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔
فرمایا یہ قریش امی مکے کے لوگ، ان کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور ان کی طرف بھی جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، یعنی قیامت تک آنے والے تمام لوگ، ان سب کے لیے آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ، رحمان اللہ کا بڑا پیارا نام ہے، اور یہ اللہ کے ذاتی نام اللہ کے بعد سب سے معزز اور محترم نام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احب اسماءکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، فرمایا اللہ کو جو دو نام سب سے زیادہ پسند ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اور یہ کافر رحمان کے نام سے بڑا چڑھتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَٰنُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا چیز ہے۔ اور جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا معاہدے کے اوپر، تو سہیل ابن عمرو نے کہا کہ میں کسی رحمان کو نہیں جانتا، آپ اس بسم اللہ کو مٹائیں اور بسم کا اللہم لکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ اس کی جگہ بسم کا اللہم لکھ دیں۔ تو فرمایا کہ یہ رحمان کے منکر ہیں، حالانکہ وہ ذات اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے اور اس پر ایمان رکھا جائے اور اس کی عبادت کی جائے۔ علیہ توکلت و الیہ متاب، متاب اصل میں متابی ہے، یعنی میرا لوٹ کر جانا، یہ اللہ کی طرف ہے۔ تو عربی زبان کا یہ دستور ہے کہ یا متکلم کو حذف کر دیا جاتا ہے تخفیف کے لیے، اور اسے متاب بنا دیا گیا۔ اور یہ کام اللہ نے خود کیا، کسی اور نے نہیں کیا، اور جو کچھ اللہ نے کر دیا وہی اب عربی زبان کے قواعد ہیں۔ ایک مولانا ابو الاشبال صاحب تھے، وہ ہمارے پاس کبھی کبھی دارالسلام میں آیا کرتے تھے ریاض میں۔ تو ایک دفعہ وہ فرمانے لگے کہ جہاں عربی گرامر کا پتہ نہ چلے کہ یہاں عربی گرامر کا قاعدہ اور قانون کیا ہے، تو وہاں قرآن مجید کو دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے یہاں کون سا قاعدہ اور کون سا قانون استعمال کیا ہے۔ جو قرآن نے قاعدہ استعمال کیا ہے وہی عربی زبان کا قاعدہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، جس کے ساتھ پہاڑ چلائے جاتے، اور قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا اس کے ساتھ زمین کے ٹکڑے کیے جاتے، او کلم بہ الموتى، یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا، بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے سارا کام۔ افلم یأس الذین آمنوا، کیا ایمان والے اس بات سے مایوس نہیں ہوئے، اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، یہ کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کر دیتا۔
ولا يزال الذين كفروا ولا يزال الذين كفروا اور کافر لوگ ہمیشہ اس حال میں رہیں گے کافر لوگ ہمیشہ اس حال میں رہیں گے تصيبهم بما صنعوا قارعة تصيبهم بما صنعوا قارعة کہ پہنچتی رہے گی ان کے کرتوتوں کے باعث کوئی بڑی مصیبت ان کو پہنچتی رہے گی ان کے کرتوتوں کے باعث کوئی بڑی مصیبت ان کو او تحل قریبا من دارهم او تحل قریبا من دارهم یا ان کے گھر کے نزدیک اترتی رہے گی یا ان کے گھر کے نزدیک اترتی رہے گی حتی یأتی وعد اللہ حتی یأتی وعد اللہ یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے ان اللہ لا یخلف المیعاد ان اللہ لا یخلف المیعاد بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا فرمایا اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا قرآن پہلی کتابوں کو بھی کہا جاتا ہے ہر وہ کتاب جس کی تلاوت کی جائے وہ قرآن کہلاتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام گھوڑے پر زین کسے جانے تک سارا قرآن پڑھ لیتے تھے تو اس حدیث میں قرآن سے مراد ان کی کتاب زبور ہے اور فرمایا کہ اگر کوئی کتاب پہلی کتابوں میں سے ایسی ہوتی کہ اس کے ساتھ پہاڑ چلائے جا سکتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کی جا سکتی یا اس کے ذریعے مردوں سے باتیں کی جا سکتی تو وہ یہی قرآن ہوتا لیکن اللہ نے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا کیونکہ قرآن مجید اس کام کے لیے نہیں آیا وہ تو انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان کے ساتھ اٹھ کر باتیں کرنے لگتے اور ہر چیز ہم ان کے سامنے لا کر اکٹھی کر دیتے پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے کیونکہ جب قرآن کے معجزے کو انہوں نے نہیں مانا تو پھر کسی بات کو بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اس لیے کہ اللہ نے ان کے حالت کفر پر مرنے کا فیصلہ کر دیا افلم یئس الذین آمنوا کیا مومن لوگ ان کفار کے ایمان لانے سے مایوس نہیں ہوئے اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اب تک ایمان نہیں لائے اب ان کو دوبارہ ایمان کی توفیق نہیں ملے گی اور یہ کفر کی حالت پر ہی مریں گے اور اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت فرما دیتا لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ جو لوگ اس طرف کوشش کریں انہی کو ہدایت دی جائے اور باقی سب کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا کافر لوگ ہمیشہ اس حال میں رہیں گے کہ ان کے اعمال کے سبب کوئی بڑی مصیبت ان پر آتی رہے گی جیسے کہ قحط اور قید اور قتل اور جہاد کی صورت میں مسلمان ان پر جو قہر الہی بن کر ٹوٹتے رہے ہیں او تحل قریبا من دارہم یا ان کی بستی کے ارد گرد یعنی مکہ مکرمہ کے ارد گرد کچھ ایسے سلسلے اللہ کی طرف سے پکڑ کے اور عذاب کے آتے رہیں گے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمانوں کا وہ لشکر ہے جس نے فتح مکہ کے لیے مکہ مکرمہ کے باہر پڑاؤ ڈالا تو فرمایا کہ یہ کفار کی کرتوتوں کے باعث اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان پر غلبہ عطا کرے گا اور یہ قید ہوں گے قتل ہوں گے اور سزا پائیں گے اور پھر اس کے بعد جن کے مقدر میں ایمان ہے وہ ایمان لے آئیں گے حتی یاتی وعد اللہ اس سے مراد فتح مکہ ہے اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اللہ کا وعدہ آنے تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا
کہ کفار پر اللہ کی طرف سے عذاب کی مختلف شکلیں آتی رہیں گی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بلا شبہ آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ اور بلا شبہ آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پھر میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو کیسا رہا میرا عذاب۔ کیسا رہا میرا عذاب۔ فرمایا آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان کے ساتھ مذاق کیا گیا، ان کا ٹھٹھا اڑایا گیا۔ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب بھی قوم کے بڑے سردار وہاں سے گزرتے تو آپ کا مذاق اڑاتے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا گیا کہ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، آپ آسمان کا ایک ٹکڑا ہم پر کیوں نہیں گرا دیتے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہا گیا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، ہم تو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا کہ ام انا خیر من هذا الذي هو مہین ولا يكاد يبين، کہا کہ میں اس حقیر شخص سے کہیں بہتر انسان ہوں، اس کو تو سیدھے منہ بات کرنی بھی نہیں آتی، اس کی زبان میں لکنت ہے اور یہ فصاحت سے بات بھی نہیں کر سکتا، تو کیا میں اس کی بات مان لوں؟ تو فرمایا اے میرے نبی آپ پریشان نہ ہو، یہ مذاق کا سلسلہ آج نیا نہیں ہے، یہ پہلی امتیں بھی اپنے نبیوں سے مذاق کرتی رہی ہیں اور پھر ان کا انجام آپ سب کے سامنے ہے، اور ان کا انجام بھی وہی ہونے والا ہے اگر یہ اپنے کام سے باز نہیں آئیں گے۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، عقاب بھی اصل میں عقابی تھا جس کی یا حذف کر دی گئی اور عقاب ہو گیا۔ اور فرمایا کہ جب میں پکڑتا ہوں تو پھر چھوڑتا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، پھر اچانک اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتا کہ وہ ادھر سے ادھر ہو سکے اور اسے وہیں پر دبوچ لیا جاتا ہے۔ ترجمہ ایک بار كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ، كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ، اسی طرح ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ایک ایسی امت میں، اسی طرح ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ایک ایسی امت میں، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ، قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمٌ، جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیں وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ کو پڑھ کر سنائیں وہ چیز جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ رحمان کے منکر ہیں۔ اور رحمان کے منکر ہیں۔ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہہ دیجئے وہی میرا رب ہے، کوئی معبود برحق نہیں اس کے سوا۔ میرا رب ہے، کوئی معبود برحق نہیں اس کے سوا۔ علیہ توکلت، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے۔ وَإِلَيْهِ مَتَابِ، وَإِلَيْهِ مَتَابِ، اور اسی کی طرف میرا لوٹ کر جانا ہے۔ اسی کی طرف میرا لوٹ کر جانا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ساتھ پہاڑ چلائے جاتے، اور اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے
رات و نماز پڑھائے جاتے او قطعت به الارض اور قطعت به الارض یا اس کے ساتھ زمین کے ٹکڑے کیے جاتے یا اس کے ساتھ زمین کے ٹکڑے کیے جاتے او کلم به الموتى اور کلم به الموتى یا اس کے ذریعے مردوں سے کلام کیا جاتا یا اس کے لیے مردوں سے کلام کیا جاتا بل للہ الامر جمیعا للہ الامر جمیعا بلکہ کام سارا اللہ ہی کے لیے ہے سارا اللہ کے لیے افلم یأس الذین آمنوا افلم یأس الذین آمنوا کیا ایمان والے ان کے ایمان لانے سے مایوس نہیں ہوئے کیا ایمان والے ایمان سے مایوس نہیں ہوئے اللہ یشاء اللہ اللہ یشاء اللہ یہ کہ اگر اللہ چاہتا یہ کہ اللہ چاہتا لہدی الناس جمیعا لہدی الناس جمیعا تو تمام لوگوں کو ہدایت عطا کر دیتا تمام لوگوں کو ہدایت عطا کر دیتا ولا یزال الذین کفروا ولا یزال الذین کفروا اور کافر لوگ ہمیشہ اس حال میں رہیں گے اور کافر لوگ ہمیشہ اس حال میں رہیں گے تصیبہم بما صنعوا قارعۃ تصیبہم بما صنعوا قارعۃ کہ ان کے کرتوتوں کے باعث ان کو کوئی بڑی مصیبت پہنچتی رہے گی اور تحل قریبا من دارہم یا ان کے گھر کے قریب اترتی رہے گی حتی یأتی وعد اللہ یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے ان اللہ لا یخلف المیعاد یقیناً اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا پھر میں نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ثم اخذتهم پھر میں نے ان کو پکڑ لیا فکیف کان عقاب پس کیسا تکلیف دہ تھا میرا عذاب وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.